پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا، یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا، اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی، اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی۔ اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی، ہاں اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا۔ اور یہ رویتیں اس رویا کی مانند تھی جو میں نے نہر قبار کے کنارے پر دیکھی تھی۔ تب میں منہ کے بل گرا، اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا، اور روح نے مجھے اٹھا کر اندرونی صحن میں پہنچا دیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل خداوند کے جلال سے معمور ہے، اور میں نے کسی کی آواز سنی جو ہیکل میں سے میرے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور ایک شخص میرے پاس کھڑا تھا، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، یہ میرے تخت گاہ اور میرے پاؤں کی کرسی ہے، جہاں میں بنی اسرائیل کے درمیان ابد تک رہوں گا، اور بنی اسرائیل اور ان کے بادشاہ پھر کبھی میرے مقدس نام کو اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشوں سے ان کے مرنے پر ناپاک نہ کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آستانے میرے آستانوں کے پاس اور اپنی چوکھٹیں میری چوکھٹوں کے پاس لگاتے تھے، اور میرے اور ان کے درمیان صرف ایک دیوار تھی۔ انہوں نے اپنے ان گھنونے کاموں سے جو انہوں نے کیے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، اس لیے میں نے اپنے قہر میں ان کو ہلاک کیا۔ بس اب وہ اپنی بدکاری اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دور کر دے، تو میں ابد تک ان کے درمیان رہوں گا۔ اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کو یہ گھر دکھا، تاکہ وہ اپنی بد کرداری سے شرمندہ ہو جائیں اور اس نمونہ کو ناپیں، اور اگر وہ اپنے سب کاموں سے پشیمان ہو تو اس گھر کا نقشہ اور اس کی ترتیب اور اس کے مخارج و مداخل اور اس کی تمام شکل اور اس کے کل احکام اور اس کی پوری وضع اور تمام قوانین ان کو دکھا، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو لکھ، تاکہ وہ اس کا کل نقشہ اور اس کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں۔ اس گھر کا قانون یہ ہے کہ اس کی تمام سرحدیں پہاڑ کی چوٹی پر اور اس کے گردا گرد نہایت مقدس ہوں گی۔ دیکھ، یہی اس گھر کا قانون ہے۔ اور ہاتھ کے ناپ سے مذبح کے یہ ناپ ہیں، اور اس ہاتھ کی لمبائی 1 ہاتھ 4 انگل ہے، پایا 1 ہاتھ کا ہوگا اور چوڑائی 1 ہاتھ، اور اس کے گردا گرد بالش پر چوڑا حاشیہ، اور مذبح کا پایا یہی ہے۔ اور زمین پر کے اس پایا سے لے کر زمین کی کرسی تک 2 ہاتھ، اور اس کی چوڑائی 1 ہاتھ، اور چھوٹی کرسی سے بڑی کرسی تک 4 ہاتھ، اور چوڑائی 1 ہاتھ، اور اوپر کا مذبح 4 ہاتھ کا ہوگا، اور مذبح کے اوپر 4 سینگ ہوں گے، اور مذبح 12 ہاتھ لمبا ہوگا اور 12 ہاتھ چوڑا مربع، اور کرسی 14 ہاتھ لمبی اور 14 ہاتھ چوڑی مربع، اور گرتا گرد اس کا کنارہ ½ ہاتھ، اور اس کا پایا گرتا گرد 1 ہاتھ، اس کا زینہ مشرق رو ہوگا۔ اور اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ مذبح کے یہ احکام اس روز جاری ہوں گے جب وہ اسے بنائیں گے، تاکہ اس پر سوگندی قربانی چڑھائیں اور اس پر لہو چھڑکے۔ اور تو لاوی کاہنوں کو جو صدوق کی نسل سے ہیں، جو میری خدمت کے لیے میرے حضور آتے ہیں، خطا کی قربانی کے لیے بچڑا دینا، خداوند خدا فرماتا ہے، اور تو اس کے خون میں سے لینا، اور مذبح کے چاروں سینگوں پر، اس کی کرسی کے چاروں کونوں پر اور اس کے چوگرد کے حاشیہ پر لگانا، اسی طرح کفارہ دے کر اسے پاک و صاف کرنا۔ اور خطا کی قربانی کے لیے بچڑا لینا، اور وہ گھر کی مقررہ جگہ میں مقدس کے باہر جلایا جائے گا۔ اور تو دوسرے دن ایک بے عیب بکرا خطا کی قربانی کے لیے چڑھانا، اور وہ مذبح کو کفارہ دے کر اسی طرح پاک کریں گے جس طرح بچڑے سے پاک کیا تھا۔ اور جب تو اسے پاک کر چکے تو ایک بے عیب بچڑا اور گلہ کا ایک بے عیب مینڈا چڑھانا، اور تو ان کو خداوند کے حضور لانا، اور کاہن ان پر نمک چھڑکیں اور ان کو سوگندی قربانی کے لیے خداوند کے حضور چڑھائیں۔ اور تو 7 دن تک ہر روز ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے تیار کر رکھنا، وہ ایک بچڑا اور گلہ کا ایک مینڈا بھی جو بے عیب ہوں تیار کر رکھیں۔ 7 دن تک وہ مذبح کو کفارہ دے کر پاک و صاف کریں گے اور اس کو مخصوص کریں گے۔ اور جب یہ دن پورے ہوں گے تو یوں ہوگا کہ 8ویں دن اور آئندہ کاہن تمہاری سوگندی قربانیوں کو اور تمہاری سلامتی کی قربانیوں کو مذبح پر گزرانیں گے، اور میں تم کو قبول کروں گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔